سو جس کا جی چاہیے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے. آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی 2/3 رات قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں. یعنی تہجد کی نماز کے لیے صحابہ میں رات رات جاگتے تھے. ان کے آنکھوں میں بغیر نیند کی وجہ سے آنکھیں اتنے موٹے ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما دیا اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ تم کو اس تقدیر وقت کو ضبط نہیں کر سکتے، تو ان وجوہ سے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی. سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. جو قرآن آسانی سے پڑھ لیا کرو. تہجد کے نماز فجر کے نماز سے پہلے تھوڑا جلدی اٹھ کر تہجد کے نماز پڑھ لو اور قرآن کی تلاوت کر لو اور فجر کی نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا تو اس نے تمہارے حال پر عنایت کی. سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے اور بعض تلاش معاش کے لیے الملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اس لیے بھی اس کو حکم کو منسوخ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ بات ہے. سو اس واسطے بھی تم کو اجازت ہے کہ اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز فرض کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. دیکھو قرآن میں کہیں بھی ہو نماز کا بارے میں آ گیا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے. واقعی میں سراتا واتو الزکاۃ، لیکن ایک جگہ پر اولی زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے. یعنی نماز زکوٰۃ ایک حرف زیادہ ہے قرآن میں زکوٰۃ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اللہ اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو. یعنی اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ دیتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص کے یعنی اچھا دل سے قرض دو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر تم کو اور بھی ثواب دے گا. اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑھا پاویں گے. اللہ تعالیٰ جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا زیادہ کر کے اس کا ثواب دے گا. جو آدمی بدی کرے گا اس کو اتنا ہی سزا دے گا جتنا بدی کیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو. اللہ سے اپنا گناہ کو معاف کراتے رہو. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. ان اللہ غفور الرحیم. دیکھو غار ہیرا اور غار سور. غار ہیرا میں کیا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے اللہ کی بہت دیر تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے غار ہیرے میں. غار سور کا معنی کیا ہے، جب اللہ کے طرف سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ابھی آپ مکہ چھوڑ دو مدینہ کے طرف چلے جاؤ، مدینہ جاؤ. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو لیے. دونوں مل کر گئے غار سور میں چھپے کیونکہ کافر قریش نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے تھے. تو غار سور میں جب یہ چھپ گئے تو ایک جالی بچھانے والا یہ کیڑا ہوتا ہے نا وہ جال بچھا دیا اور ساتھ ہی وہاں پر ایک کبوتر انڈے دے دیا. جو قریش کے لوگوں نے غار سور کے پاس پہنچے تو غار سور کے اندر جانے سے ان لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا اگر کوئی آدمی اس میں گیا ہوتا تو یہ جالی ٹوٹا ہوتا. یہاں پر کبوتر یہاں سے اڑ جائی ہوتی. یہ کبوتر انڈے پر بیٹھی ہوئے ہے، یہ جال ویسے کے ویسے ہے. تو یہ لوگوں نے کیا کیا، وہ اس کے اندر نہیں گیا.
वो पहाड़ पर चढ़कर दूर दूर तक तलाश कर रहे, देख रहे थे कि ये कहीं नजर आते क्या। उस टाइम पर अबू बकर सिद्दीक रह जाता, उन्होंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले, अगर ये कुरैश के लोग अपने पैरों के तरफ नीचे को देखते तो हमारा क्या हाल होगा। उस टाइम पर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, आप डरो मत, हमारे साथ अल्लाह है। हमारे साथ कौन है? तीसरा अल्लाह है। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने भी समुंदर के पास, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन है और बीच में बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम है। तो उस टाइम पर उन लोगों ने बोला कि बनी इसराइल ने हम फंस गए, फिरौन के अजाब में हम आ गए। तो बोले आप डरो मत, हमारे साथ अल्लाह है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने लाठी समुंदर के ऊपर मारो, तो वो 12 रास्ते खुल गए। ये 12 कौम थे बनी इसराइल के, 12 रास्ते में आसानी से निकल के बाहर निकल गए। तो ये लोग भी वो रास्ते में निकलने के लिए फिरौन और उनके लश्कर जब अंदर गए तो डूब कर मर गए। तो कहने का मतलब क्या है कि गारे सूर में ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रह जाता, उन्होंने जब मक्का से मदीना जाते वक्त तो बीच में छुपे थे, गारे सूर है। वो गारे हीरा क्या है, जहाँ पर अल्लाह की इबादत करते थे, वहीं से आपको कुरान नाजिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहला क्या बोलते हैं, या अय्युल मुज़्ज़म्मिल और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लेकिन बहुत से उलमा का ये कौल है कि सबसे पहले आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी नाजिल हुआ। तो बुज़ुर्गों ने जो बात किया उसका पर हमने मानना चाहिए। दीन के अंदर फुट नहीं डालना कि नहीं पहले ये आए थे, ये नहीं कहना। क्योंकि गारे हीरे में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। या अय्युल मुज़्ज़म्मिल कुम इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीलन अव ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरान तरतीला, ये आयत नाजिल होगी। तो उलमा का ये राय है कि सबसे पहला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, वो आयत नाजिल हुई। तो बेशक कैसा भी हो, हमको उलमा की बात पर ईमान लाना अच्छा है, ताकि हम सब मिलकर एक अल्लाह को मानने वाले बने और अपने दीन के अंदर फूट ना पैदा करें। अल्लाह ताला यहाँ तक कि मेरे बयान के दरमियान में जो भी गलती कोताया हो गए तो मुझे माफ़ फरमाए। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन।